اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی رحمت و بھری گھڑیوں میں ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب عز جلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے، 2 ہجری ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ وجود میں آتا ہے، جس معرکے کو تاریخ اسلام غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے مختصر سے وقت میں جس خوبصورت عنوان کا ذکر کرنا ہے، اس کا موضوع ہے غزوہ بدر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ایسے سکھائے جاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی جاتی ہے۔ یعنی حضور کی امت کو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، اسلام کی سربلندی کے لیے آمنہ کے لال کی جانثاری اور قربانی، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے حضور کے صحابہ کی اپنے آقا و مولا پہ جانے مارنے کا جو انداز ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمیں اس لیے سکھایا جاتا تاکہ آنے والی نسلوں میں اسلام کے ساتھ محبت پیدا ہو، اسلام کی خاطر مار مٹنے کا اور اسلام کی خاطر جان و مال قربان کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ تو آج اسی نیت کے ساتھ ہم غزوہ بدر کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت انسان کی زندگی کے 3 پہلو رکھے ہیں، اور سادہ کروں تو 3 جہان ہیں۔ ایک جہان کا نام عالم ارواح ہے، دوسرے کا نام عالم دنیا ہے، اور تیسرے جہان کا نام عالم برزخ ہے۔ عالم ارواح کیا ہے؟ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا۔ آپ کی روح کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمانا تھا، سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اب کس نے کب آنا ہے وہ مالک کی جانتا ہے۔ پھر رب العالمین نے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس انسان کے وجود میں اپنی پاکیزہ روح کو پھونک دیتے ہیں۔ یہ روح عالم ارواح سے سفر کرتی ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے زندگی کتنی گزارنی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کے شب و روز کتنے ہوں گے، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے زندگی میں، سب کچھ لکھ دیا گیا کہ بندہ مومن زندگی میں آیا، اس کی موت لکھ دی گئی۔ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو یہ عالم دنیا میں آ گیا، عالم دنیا میں اپنی زندگی گزاری۔ جب بندہ مومن یا کوئی بھی انسان اس کے وجود سے روح نکلتی ہے تو یہ انسان عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح جو ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے ہے۔ عالم برزخ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان 3 جہانوں میں سے سب سے مختصر ترین جہان جو ہے وہ دنیا کا جہان ہے، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جہان ہر کسی نے گزارنا ہے، کافر بھی اسی دنیا میں آ رہے ہیں، مشرک بھی آ رہے ہیں، مومن بھی آ رہے ہیں، فاسق و فاجر بھی آ رہے ہیں، ہر انسان نے اس دنیا میں آنا ہے۔ عالم ارواح کے متعلق سوال نہیں ہے، اس پہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات آتی ہے عالم دنیا کی، تو عزیزان گرامی رب العالمین نے اسی جہان اور اسی دنیا کے لیے موت کو اور زندگی کو پیدا فرما دیا۔ مطلب کیا؟ سب سے مختصر جہان یہ ہے، لیکن کامیاب اور مبارک بات کا مستحق ہے وہ حضرت انسان جو اپنی اس مختصر سی زندگی کو اپنے مقصد میں گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟
رب العالمین زندگی عطا فرماتا ہے. بڑے بڑے لوگ زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا زندگی کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ایمان ہے. بندہ مومن اس کائنات میں آتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے. محبوب خدا خاتم النبیین لجپال آقا کی ذات پہ ایمان لاتا ہے. حضور کی نبوت اور رسالت کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے. کلمہ پڑھ کے بندہ مومن کہلاتا ہے. اب اس حضرت انسان کی آزمائش ہے. اس مختصر سی زندگی میں جس انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی خوبصورت اور شاندار زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے. یقین جانیے دنیا اس بات کی حقیقت کو مانتی ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے، جس کا ایمان جتنا کامل ہے، اس کے اخلاق اور اس کا کردار اتنا ہی عمدہ نظر آئے گا. جس کا ایمان جتنا کمزور ہے اس کے اخلاق اور اس کے اعمال اتنے کمزور اور بدنما نظر آئیں گے. تو اس زندگی کا حسن، اس زندگی کی کامیابی اور آخرت کے جہان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہے. تو ایمان کی مضبوطی اس وقت نصیب ہوگی جب بندہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب اور سونے مصطفیٰ سے پیار کرے. تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے سننا یہ ہے، اس کائنات رنگ و بو میں ایسی بھی قوم آئی جنہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے لجپال نبی سے پیار کیا، جنہوں نے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کی، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رشتہ دار دوست احباب سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر بھی اگر کسی سے پیار کیا ہے تو سونے محمد سے پیار کیا ہے. اور تاریخ اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں آ کے دنیا اپنے مقصد میں گزاری، رب اور اس کے رسول سے پیار کرنے میں گزاری، آج 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کا ذکر باقی ہے، آج بھی ان کا نام باقی ہے. محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول میں اپنے صحابہ کو اکٹھا فرماتے ہیں. نئے نئے مسلمان ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے. دوسری جانب کفار مکہ پہلے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. حضور کو مکہ کی سرزمین چھوڑنے میں مجبور کیا گیا. محبوب خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اب کافروں نے جب حضور کو مکہ کی سرزمین سے نکالا، مدینہ پہنچ گئے. کافروں کو حضور کا مدینہ میں پہنچ کر اسلام کی تبلیغ کرنا برداشت نہیں ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کرنا گوارا نہیں ہے. اب کافر اس بات کی تیاری میں مصروف ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے. ادھر کافر تیاریاں کر رہے ہیں، مدینہ پہ حملہ کریں گے. جتنے بھی مدینہ کے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، فوراً ان کو موت کی نیند سلا دیں گے. اس کائنات میں نہ اسلام رہے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا رہے گا. ادھر محبوب خدا اپنے صحابہ کو اکٹھا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ دشمن اسلام مدینہ کی سرزمین پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. دشمن اسلام کی دشمنی میں تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے. میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی نام حضرت سعد بن معاذ ہے. فرمانے لگے آمنا بک وصدقناک، یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، حضور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. محبوب خدا آپ جو چیز لے کے آئے ہیں وہ حق ہے. حضرت سعد کا جملہ بڑا قابل غور ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جس طرح قوم موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور رب کی راہ میں جہاد کریں. قوم کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا لڑائی کرو، ہم نہیں کریں گے. حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ اگر جنگ کا حکم دیتے ہیں، جنگ اس انداز میں کریں گے، آپ کے قدموں پہ جان میں اس انداز میں قربان کریں گے کہ آپ غلاموں کی جان ساری کو دے کے خوش ہو جائیں گے. حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں گے اپنی سواریوں سمیت پانی میں کود جائیں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اس انداز میں حضور کے ساتھ گفتگو فرمائی، ایک روایت میں حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ مال کیا چیز ہے؟ مال سارا آپ کا، حضور جتنا مال آپ چاہیں قربان کر دیں گے، جو آپ چاہیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں. سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت سعد نے جو کہا ہے ہم اپنے قائد کے جملے پہ صداقت، اپنے قائد کے جملے پہ پہرا دیتے ہیں. حضور مال آپ کا، جانیں آپ کی، یہ عزت و آبرو آپ کی. آقا جیسے آپ فرمائیں گے غلام ویسے کر دکھائیں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سفر کی تیاری شروع کرو. اللہ رب العزت کا حکم آ گیا. رب تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ لشکر سفیان کا مال مجھے عطا فرمائے گا، رب تعالیٰ مجھے فتح و کامیابی عطا فرمائے گا.
माह रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना, अरब का तपता हुआ माहौल, सूरज की गर्मी, करीम आका अलैहिस्सलाम के निहत्ते सहाबा। अब यहाँ पे देखेगा ईमानी जज्बा कैसा है। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया, किस लिए? जाने कुर्बान करनी है, बदर के मैदान में जाना है। हुजूर के सहाबा तैयारियां कर रहे हैं, जितना माल है ला के हुजूर के कदमों में पेश कर रहे हैं। जो कुछ भी है मुस्तफ़ा के कदमों में, बच्चे हैं हुजूर के कदमों में, खुद हैं आका की बारगाह में। यहाँ पे चंद सहाबों की दास्तान अर्ज करना चाहता हूँ। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत राफ़े बिन खुदैज, छोटी सी उम्र है, बचपने की उम्र है, हुजूर की बारगाह में पहुँचे। जब पता ये चला कि आका मुझे तो नहीं लेके जाएंगे, महबूब के कदमों में जान कुर्बान नहीं कर पाऊंगा, अपने चचा से कहने लगे, चचा मेरी सिफारिश आप करें। चचा कहने लगे, या रसूलल्लाह अगरचे राफ़े की उम्र थोड़ी है, अगरचे राफ़े की उम्र छोटी है, लेकिन हुजूर राफ़े बड़ा तीर अंदाज है। आकर राफ़े तीर अंदाजी ऐसी करता है कि सुभान अल्लाह, हुजूर इसकी ख्वाहिश है कि आपके साथ जाए, इस्लाम की राह में जामे शहादत नोश करे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब उसका ये जज्बा देखा तो हुजूर ने फरमाया, तू भी चल। उससे भी एक छोटे सहाबी हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, नाम हजरत समरा है। अपने सरपरस्त से कहने लगे, चचा अगर हुजूर ने राफ़े को जाने की इजाज़त दी तो फिर मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी जाऊंगा। कैसे? हुजूर की बारगाह में कहा गया, या रसूल अल्लाह मैंने जाना है। सरकार ने फरमाया, भतीजे तू छोटा है, बेटे तू नहीं जाएगा। अर्ज़ किया, हुजूर आपने राफ़े को इजाज़त दी है? सरकार ने फरमाया, दी है। हजरत समरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी और राफ़े की कुश्ती करवा लें, अगर जीत गया तो मुझे भी ले जाइएगा। हजरत समरा की कुश्ती हो रही है। ये वो मुजाहिद हैं जो इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान करने के लिए रो रहे हैं, इस्लाम की खातिर जाने मारने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हजरत समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राफ़े को गिरा दिया। आका खुश हो गए, फरमाया समरा तू भी चलेगा। एक और छोटा सा बच्चा है, सहाबी फरमाते हमने देखा सहाबा के पीछे चुप चुप के बैठ रहा है, कभी किसी के पीछे छुपता है, कभी किसी सतून के पीछे बैठता है, कभी किसी सामान की ओट में बैठता है। एक सहाबे ने पूछा, बच्चे तू छुपता क्यों है, वजह क्या है? वो साहबे रसूल बच्चे हैं, कहने लगे छुप इसलिए रहा हूं कि उम्र छोटी है, अंदाज छोटा है, जिंदगी छोटी है, अगर मुस्तफ़ा ने देख लिया तो आका लेके नहीं जाएंगे। छुप इसलिए रहा हूं कि छुप छुप के हुजूर के लश्कर में चला जाऊं, मैदान बदर में जाके अपने मुस्तफ़ा पे जान कुर्बान करके जाम शहादत नोश कर लूं। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के सहाबा तैयार हैं, ये बच्चे तैयार हैं। ज़रा मंजर को देखिएगा ज़रा, मदीना की सरजमी से लश्कर निकला, मदीना की सरजमी से काफिला निकला। तादाद कितनी? 313। सवारियाँ कितनी? 2 घोड़े, 70 ऊँट, ज़ीरे कितनी? 6। 313 सहाबा, तलवारें 313 कम अज़ कम होनी चाहिए। अकल ये कहती ज़्यादा हो, टूट जाए तो तलवार और ले लें, कम अज़ कम 313 होनी चाहिए। मुस्तफ़ा के सहाबा हैं। गुरबत का हाल यह है कि किसी को तलवार भी मुयस्सर नहीं, सवारी भी मुयस्सर नहीं। 313 सहाबा के पास 8 तलवारें, 6 ज़िर्रे, अपनी जान की हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं, दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन अंदाज यह है, या रसूलल्लाह हुक्म आपका है, जाने कुर्बान करने के लिए गुलाम घर से निकल पड़े। हुजूर के गुलाम निकले, बदर के मैदान में पहुंचे। दूसरी जानिब से काफिर आ रहे हैं मक्का की सरजमीन पे, दिन रात जश्न मना रहे हैं, मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, इस्लाम का नाम लेने वाला बचेगा कोई नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला इस कायनात में रहेगा कोई नहीं। अब उनको मान क्यों ना हो, अपनी दौलत के नशे पे घुमंड क्यों ना हो। इन दुश्मन और कुफार इस्लाम की तादाद 1000 है, 1000 तादाद, 700 ऊँट, 800 से ज्यादा तलवारें, ज़ीरे कसीर तादाद में, आलाते हर्ब व सरब कसीर तादाद में, 1000 का लश्कर मैदान बदर में। मुस्तफ़ा के सहाबा 313 मैदान बदर में। करीम आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर, जिसे मैदान बदर कहते हैं, रात को अपना अरीश मुबारक लगाया, अरीश मुबारक सजाया, खैमा लगाया, मुसल्ला बिछाया, अपने रब की बारगाह में जबीन न्याज को झुकाया, रब की बारगाह में इल्तिजा करके अर्ज किया, या रसूल या रब्बुल आलमीन, अगर तू चाहता है क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला बाकी न रहे, मालिक अगर तू चाहता है क़यामत तक इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न रहे, फिर इस छोटी सी जमात को जिस तरह तू चाहे कर दे। मालिक अगर तू चाहता है कि क़यामत तक तेरा नाम लेने वाले बाकी रहें, अगर तू चाहता है कि क़यामत तक तुझे पुकारने वाले रहें, हैं तो 313 बेसरो समान हैं,
مالک اپنے محبوب کے ان غلاموں کو صبح کے میدان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ حضور نے جبین نیاز کو جھکایا، ساری رات رو رہے ہیں، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں، عرض کر لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے صبح آپ کے غلاموں کو فتح عطا فرماؤں گا، آپ کے غلاموں کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھیں گا ذرا ایمان کامل ہو، جذبہ کامل ہو تو رب کی مدد کیسے اترتی ہے۔ 313، 1000، 8 تلواریں، سینکڑوں کی تعداد میں تلواریں، 6 اونٹ، 700 اونٹ، 2 گھوڑے، 100 گھوڑا، 1000 تعداد، 313 مصطفیٰ کے غلام۔ بدر کا دن چڑھتا ہے، حضور اپنے غلاموں کو فجر کی نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آقا اپنی امت کو خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کے 2-3 حسین جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہیں رب سے ڈراتا ہوں، اور یہ حضور کا پیغام قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے غلام کے لیے ہے۔ آمنہ کلال فرمانے لگے غلاموں، رب نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا میں مصطفیٰ بھی تمہیں وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ رب نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے میں خدا کا محبوب بھی ان کاموں سے تمہیں روکتا ہوں۔ فرمایا جتنی مرضی مصیبت آ جائے، جتنی مرضی آزمائش آ جائے، تمہارے نبی کا حکم یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا مصیبتوں میں جو صبر کرے گا مالک اس کو درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ حضور غزوہ بدر میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کو شہادت کے بارے میں بتایا، حضور کے صحابہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے، کافروں نے رات گزاری شراب و کباب کی بزم سجا کر، رات گزاری عورتوں کو نچوا کر، رات گزاری عورتوں سے گانے سن کر، محمد کے غلاموں نے رات گزاری قرآن کی تلاوت کر کے، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر۔ دن کا سورج چڑھتا ہے، ادھر کافر ہیں، ادھر حضور کے غلام ہیں۔ حضرت مولا علی نکلتے ہیں، حضور کے 2 اور صحابہ نکلتے ہیں، اس طرف سے 3 کافر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کے 3 غلام ان 3 کافروں کو ایک ایک ضرب لگا کے زمین پہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگلے کافر آئے، حضور کے غلام آئے، کافر قتل ہو گئے۔ اگلے کافر مصطفیٰ کے صحابہ قتل ہو گئے۔ اب کافروں نے یہ سوچا کہ اگر تو اس طرح باری چلتی رہی ہم مارے جائیں گے۔ کافر یہ سمجھتے تھے یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی کمزوری پتہ کیسی ہے؟ ایک صحابی 3 دن تک ایک کھجور پہ گزارا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، جمعۃ المبارک کا دن، کھانے کی کمی، نہ افطاری پیٹ بھر کے کی، نہ سحری پیٹ بھر کے کی، نہ صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ کئی دنوں سے صحابہ بھوکے، ایک ایک کھجور پہ 3 دن گزارا کرنے والے امت مسلمہ کو پیغام یہ دے رہے ہیں جب اسلام مانگے، اسلام کی خاطر نکلنا پڑے، فرمایا مال نہ دیکھنا، خوراک نہ دیکھنا، رزق نہ دیکھنا، اپنے مصطفیٰ کی عزت کو دیکھ کر میدان جنگ میں آ جانا۔ حضور کے صحابہ نکلے، محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ اس طرف، کافر کا لشکر اس طرف، سارے کافروں نے حملہ کیا۔ رب العالمین اس دن کو قرآن عظیم میں یوم الفرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کی مدد شروع فرمائی۔ جبل ملائکہ پہ 1000 فرشتوں کا لشکر، پھر 2000 اور فرشتوں کا لشکر، پھر 3000 اور فرشتوں کا لشکر۔ بدر کے میدان میں 5000 فرشتے رب نے حضور کے غلاموں کے لیے بھیجے۔ میں نے کہا ادھر کافر 1000 ہیں، فرشتے 5000 کیوں؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ رب العالمین دنیا والوں کو اپنے محبوب کی شان بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتا ہے جو رب کی راہ میں نکلے مالک عزتیں کیسے عطا فرماتا ہے، مالک مدد کیسے فرماتا ہے۔ حضور کے صحابہ فرماتے صبح بدر کا میدان سجنا ہے، آقا کریم نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی، صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضور میدان بدر میں نکلے، سرکار دائرہ لگاتے ہیں۔ اب حضور کے علم غیب کی شان سنیے گا ذرا، دائرہ لگایا، دوسری جگہ پہ دائرہ لگایا، فرمایا فلاں کافر صبح یہاں پہ مرے گا، دائرہ لگایا، ابو جہل یہاں پہ مرے گا، دائرہ لگایا، ابو لہب یہاں پہ مرے گا، نام بھی لیے، جگہ بھی بتائی، نشان بھی لگایا، ابو لہب وہاں پہ، امیہ بن خلف وہاں پہ مرے گا۔ کریم آقا علیہ السلام، عجیب بات ہے، عقل یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی کہ کوئی بتا نہیں سکتا کس نے کب مرنا ہے، کون کس جگہ پہ مرے گا، کس دن مرے گا، لیکن مصطفیٰ کے علم غیب بتا رہا ہے صبح فلاں بھی مرے گا، اس جگہ پہ مرے گا، فلاں بھی مرے گا، اس جگہ پہ مرے گا۔
حضور کے صحابہ فرماتے ہیں 6 تلواریں ہیں پورے لشکر میں، جن کے پاس تلواریں نہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں نہیں۔ حضور نے کھجور کی خشک ٹہنی عطا فرمائی، فرمایا جاؤ میدان میں چلے جاؤ، تلوار سے زیادہ کام کرے گی۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں ہم ہیں، ابھی ہماری جو کھجور کی ٹہنی ہے ہوا میں ہوتی ہے، کافر کو لگتی نہیں، لگنے سے پہلے کافر کی گردن اڑ جاتی ہے۔ حضور کے صحابہ فرماتے تلوار ابھی لگتی نہیں، لگنے سے پہلے گردن اڑ جاتی ہے۔ ہوا کیا؟ محبوب خدا مسکرا پڑے، فرمایا غلاموں تمہاری تلوار لگی نہیں، کھجور کی ٹہنی لگی نہیں، گردن پہلے ٹوٹ جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب نے تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیج دیا ہے، فرمایا ہاتھ تمہارا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ہاتھ تمہارے ہوا میں ہوتے ہیں، خدا کے فرشتے وار کر کے گردن کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب صحابہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس انتظار میں تھے حضور نے جو غیب کی خبر دی کیسی ہے۔ صحابہ فرمانے لگے غزوہ بدر ہو گیا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہو گئے، باقی سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل میں یہ تھا حضور نے جن کے نام لیے ہیں ان کو دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، آقا نے خبر دی ابھی بدر سجا نہیں، حضور نے خبر دی غزوہ بدر شروع نہیں ہوا، مارکا سجا نہیں، جنگ شروع نہیں ہوئی، پتہ نہیں مرے گا کون کس جگہ پہ، آقا نے خبر دی۔ مصطفیٰ کے صحابہ فرمانے لگے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس نے حضور کو سچا نبی بنا کر بھیجا، آمنہ کے لال نے جس جگہ پہ دائرہ لگایا، جس کافر کا نام لیا بدر کے میدان میں، خدا کی قسم وہ کافر اسی جگہ پہ مرا دکھائی دیا ہے، نہ ایک ذرا آگے گرا نہ ایک ذرا پیچھے گرا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں بدر کا میدان سجا ہے، مسلمانوں کی صفیں بندی ہیں، کفار کی صفیں بندی ہیں، ایمانی جذبہ کیا ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، معاذ اور معوذ، آگے کہنے لگے چچا بتائیے نا ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا بچوں تم نے کیا کہنا ہے، چھوٹی سی عمر، ابو جہل سے کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو۔ یہ بچے کہنے لگے ماں نے دودھ پلایا ہے مصطفیٰ کی لوری دے کر، ماں نے دودھ پلایا ہے نبی کا عشق دے کر، ماں نے ہمیں بیچا ہے۔ بچوں تمہارا باپ تو دنیا میں رہا نہیں، اب میرا سہارا تم دونوں ہو، لیکن خوش تم سے تب ہوں، دودھ معاف تب کروں گی جب نبی کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ تم کرو۔ جذبہ ہے، ایمان ہے، مصطفیٰ کا عشق ہے۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں اشارہ کرنے کی دیر ہے، ایک بچہ وار کرتا ہے، ابو جہل کو سواری سے نیچے گرا دیتا ہے، دوسرا بچہ اوپر وار کرتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کی ان 2 چھوٹے صحابیوں نے اس امت کے فرعون کو وار کر کے واصل جہنم فرما دیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ محبوب خدا کی عزت میں مٹنے کا جذبہ تھا۔ عزیزان گرامی غزوہ بدر رونما ہوا، سج گیا، رب العالمین نے اپنے محبوب کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب اس میدان میں رب تجھے کامیابی عطا فرمائے گا، ایسی کامیابی عطا فرمائی دنیا حیران ہے کہ 313 1000 پہ کیسے کامیاب ہو گئے، 313 1000 پہ غلبہ کیسے پا گئے۔ عشق یہ بتاتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو پھر 313 کیا چند افراد بھی ہوں تو کئی ہزار پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ محبوب خدا علیہ السلام نے حضور کے چند صحابہ بھی بدر کے میدان میں شہید ہوئے جن کی تعداد 17 ہے۔ اسلام کو پہلے شہید جنہوں نے مدینہ کی سرزمین پہ اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی۔ محبوب خدا علیہ السلام چند دن بدر کے میدان میں ٹھہرے۔ آج بدر کا میدان سجا، اگلا دن ہوا، حضور نے جتنے بھی کافر مارے گئے، بدر کے میدان میں ایک کنواں ہے، فرمایا ان تمام کافروں کو اس کنویں میں پھینک دو۔ سرکار علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے، فرمایا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ،
فرمایا بتاؤ تم کہتے تھے مسلمانوں کو مٹا کے رکھ دیں گے، اسلام کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ فرمایا سن لو، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو دین دے کر بھیجا ہے، مٹنے کے لیے نہیں بھیجا۔ بریلی کے تاجدار فرمانے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آمنہ کے لال فرمانے لگے مکہ کے کافروں سن لو، اسلام کو مٹانے تم آئے تھے، رب نے تمہیں مٹا کے رکھ دیا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دیا۔ فرمایا دنیا والوں سن لو، قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کے دین کو میری نظر سے دیکھے گا، مصطفیٰ کا دین قیامت تک رہے گا، مالک اس کا نام و نشان نہیں مٹنے دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ غزوہ بدر محبوب خدا علیہ السلام کی جانثاری، حضور کے صحابہ کا اپنے آقا کی ذات کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنا ہمیں پیغام کو دیتا ہے۔ جہاں سے بات شروع کی وہیں کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ عالم برزخ، عالم دنیا، عالم ارواح، کامیاب ترین جہان عالم دنیا کس کا؟ جس کا ایمان مضبوط۔ ایمان مضبوط کس کا؟ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار مضبوط، جس کے دل میں رب اور اس کے رسول کی رضا موجود۔ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی، حضور کے صحابہ کی سیرت، آمنہ کے لال جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انداز جانثاری، انداز وفاداری۔ آپ نے سنا محبوب خدا کے صحابہ نے کس انداز میں، چھوٹے بچے ہیں تو حضور کے نام پہ قربان ہے، بڑے ہیں تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہیں۔ عقل قربان کنبہ پیش مصطفیٰ، کہنے والے نے کہا مال بھی حضور پہ قربان، جان بھی حضور پہ قربان، اولاد بھی حضور پہ قربان، ہماری عزتیں بھی حضور پہ قربان، ہماری عقلیں بھی حضور پہ قربان۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہیبت کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایمان کی معراج ہے۔ بندہ مومن مال چھوڑے، اولاد چھوڑے، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، اسلام کی خاطر نکل کے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دے، یہ بندہ مومن کے ایمان کی معراج ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے سینے میں جھانک کر دیکھیں، کیا زندگی میں کبھی ہم نے اپنی نسلوں کو ایسا جذبہ دیا؟ کیا زندگی میں کبھی ہمارے دلوں میں ایسے حسین خیال آئے؟ تو یقین جانیے ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ وہ تھے جنہوں نے اپنے نبی سے اتنا پیار کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، حضور کے صحابہ کی وفاداری، محبوب خدا علیہ السلام کے صحابہ کی جانثاری کا تذکرہ کرنے کا ماہ رمضان کی ببرکت گھڑیوں میں مقصد یہ ہے، ہم دیکھیں اپنی زندگی کو۔ وہ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، ہم کیا قربان کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کا وقت ہے، اپنے رب کی راہ میں کچھ دینے کا وقت ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سارا سال نماز پڑھنے کا تصور نہیں۔ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ دیا، جنت کے دروازے کھولے، جہنم کے دروازے بند کیے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑا، ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کیا۔ دیکھ لیجئے کثیر تعداد ہے جو آج صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے، کثیر تعداد ہے جو صرف فجر کی نماز پڑھتی ہے۔ 5 نمازیں حضور کے غلاموں پہ فرض ہیں، رب العالمین کی بندگی ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ فرض ہے۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر مصطفیٰ کے غلاموں کو پیغام یہ دیتا ہے، کلمہ پڑھنے کا نام حضور کی غلامی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، محبوب خدا علیہ السلام کی ہر بات پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں، ماہ رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں میں ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، وہ تھے جنہوں نے جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کچھ نہیں کر رہے تو اپنے رب سے رو کے دعا کریں، مالک بڑی زندگی گزر گئی، جو زندگی باقی ہے اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما۔ عزیزان گرامی، چھوڑیں ان رسموں کو، چھوڑیں ان رواجوں کو۔ رمضان کا مہینہ آیا، جمعے کے دن مسجد میں چلے گئے، سارا سال پھر چھٹی۔ رمضان کا مہینہ آیا، فجر کی نماز پڑھ لی، سارا دن چھٹی، سارا سال نماز کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العزت فرماتا مجھے ایسے ایمان کی ضرورت نہیں،
ہمارے رب کو ایسے کلمے کی ضرورت نہیں، ہمارے آقا کو ہمارے ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی کس غلام سے خوش ہیں؟ ہمارے آقا اس غلام سے خوش ہیں جو ہر روز دن میں 5 مرتبہ اپنے سر کو رب کی راہ میں جھکاتا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ زمین نیاز کو جھکائے، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے۔ بڑے بڑے نوجوان رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا نہیں رکھا، میں نے کہا کم از کم ہمیں اتنی تو شرم آنی چاہیے۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے، سب کچھ کیا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ عزیزان اکرامی، باتیں جتنی کی جائے کم ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پیغام لے لیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر لیں، اگر زندگی میں عمل آ جائے، خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، قبر میں بھی مالک عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پیغام یہ لے کر جائیے، مالک تیرے محبوب کے صحابہ کی سیرت سنی، تیرے نبی کے غلاموں کی زندگی کا تذکرہ سنا، انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مالک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما، اپنا وقت تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، اپنا مال تیری راہ میں پیش کر سکیں، اپنی جانیں تیری راہ میں پیش کر سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ کلمے کی ضرورت نہ رب کو ہے نہ مصطفیٰ کو ہے، کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ گناہوں سے بچا، کسی بھی چیز کی طرف نہیں۔ آقا فرماتے رب کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کس مسلمان سے پیار کرتا ہے؟ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، جیسے رب فرماتا ہے ویسے کرتا جاتا ہے، جس سے رب منع فرماتا ہے اس سے رکتا جاتا ہے۔ پھر انداز کیا ہوگا؟ جس نے زندگی ایسے گزاری جیسے رب نے فرمایا ویسے کیا، جیسے حضور نے منع فرمایا اس سے رک گیا، انداز کیا ہوگا؟ شاعر کہتا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک اس خوبصورت تذکرہ بدر کے صدقے سے ہم سب اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں رسمی مسلمانوں سے نکل کر حقیقی معنوں میں حضور کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔